بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس ہمارا کنٹینیو ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق غسل اور تیمم کے ساتھ ہے۔ تو پہلے ہم غسل کے احکام کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تیمم کے احکام و مسائل کو بیان کریں گے۔ تو غسل اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پاک پانی کو اپنے تمام جسم پر ایک خاص طریقے سے بہاتا ہے، تو اسے شرعی طور پر غسل کہا جاتا ہے۔ اور غسل جنابت جس کو ہم نے خاص طور پہ ڈسکس کرنا ہے، تو یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان پر غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے، یعنی ایسی کون سی وجوہات ہیں یا ایسے کون سے موجبات ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ اگر انسان کی منی یا جو سپرم ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو غسل فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ خواہ حالت بیداری میں ہو یا حالت نیند میں ہو، تو دونوں صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں اگر ڈسچارج ہوتا ہے تو غسل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ لذت بھی حاصل ہو۔ اگر لذت حاصل نہیں ہوتی، مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ڈسچارج ہو گیا ہے، یا بہت زیادہ سردی کی وجہ سے یا کوئی اور یعنی کسی وجہ سے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا، کوئی لذت کا حصول نہیں ہوا، تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو حالت نیند ہے کہ جس میں انسان کو احتلام یا ویٹ ڈریم جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے رات کو کی خواب دیکھا ہے لیکن صبح اٹھ کر اسے کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آئے منی کے اپنے کپڑوں پر، تو پھر اس پہ غسل فرض نہیں ہے۔ اور اگر اس کو خواب یاد نہیں ہے لیکن صبح اٹھا ہے تو اس کے کپڑے گیلے ہیں یا اس پہ اثرات ہیں، تو پھر وہ غسل کرے گا، اس پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ تو ان شارٹ جو سب سے پہلی ریزن ہے غسل کے فرض ہونے کی، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو منی ہے، سپرم ہے، وہ ڈسچارج ہو، خواہ وہ حالت نیند میں ہو یا حالت بیداری میں ہو، تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے مجامعت۔ تو مجامعت کی صورت میں مرد و عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خواہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، یعنی صرف مجامعت سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث نبوی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب جائے اور دونوں کی شرمگاہ مل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، تو خواہ انزال ہو یعنی کہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر غسل کے فرض ہونے کی جو ایک وجہ ہے وہ ہے کہ جب حیض کا خون منقطع ہوتا ہے یا نفاس کا خون منقطع ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بھی حکم ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی ایک عورت سے یہ فرمایا تھا کہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، کہ جب یہ ماہواری کے ایام گزر جائیں تو غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ تو اس میں کوئی اختلاف یا دو رائے نہیں ہے کہ یہ دونوں قسم کی بلیڈنگ جو ہی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد غسل کرنا عورت پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جو غسل فرض ہونے کی ایک ریزن ہے وہ میت کا غسل۔ تو میت کا غسل زندہ لوگوں پر فرض ہے، کیونکہ موت کے بعد جسم کے حوالے سے کوئی بھی چیز واجب نہیں رہتی۔ تو البتہ جو زندہ لوگ ہیں، میت کے آس پاس کے لوگ ہیں، تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ
اس کو نہلائیں، اسے غسل دیں۔ تو جیسا کہ یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے تھے کہ اچانک اپنی سواری سے گر گئے اور وہیں موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اغسلوہ بماء وصدر، کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ آپ نے حکم دیا غسل دینے کا۔ اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب بیٹی وفات پا گئی تو آپ نے غسل دینے والی صحابیات سے فرمایا تھا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، یا اگر تم ضروری سمجھو تو اس سے زیادہ بھی غسل دے سکتی ہو۔ تو یہ بھی آپ نے حکم دیا غسل دینے کا۔ تو یہ زندہ لوگوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ میت کو غسل دے، یعنی یہ بھی ایک ریزن ہے غسل کے فرض ہونے کی۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں کہ جن میں انسان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کام جو حالت جنابت میں کرنے ناجائز ہیں، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے یا غسل کیے بغیر وہ کون سے کام نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، خواہ وہ فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، نماز جنازہ ہے، یعنی کوئی بھی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی اسی آیت میں کیا فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی کہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو۔ تو گویا کہ وضو اور غسل دونوں میں سے جس چیز کی ضرورت ہو تو اس کے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ نماز حالت جنابت میں کسی بھی طرح جائز نہیں۔ دوسرا وہ کام جو حالت جنابت میں ایک انسان نہیں کر سکتا وہ ہے بیت اللہ کا طواف، کیونکہ بیت اللہ کا طواف گویا مسجد میں ٹھہرنا ہے، اور اس حالت میں مسجد میں ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تمہیں نہ پتہ چلے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، ولا جنوباً، اور نہ ہی حالت جنابت میں۔ تو حالت جنابت میں بھی نماز کے یا نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب بھی نہیں جانا، الا عابری سبیل، سوائے راہ گزرنے کے، یعنی کہ اگر گزرنے والے ہیں تو وہ گزر سکتے ہیں وہاں سے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کے اندر سے، ورنہ وہاں پہ ٹھہرنا ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حالت جنابت میں مسجد میں سٹے کرنا، مسجد میں ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے، اور بیت اللہ کا طواف تو یہ مسجد میں ٹھہرنا ہی ہے، تو لہٰذا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، یا کوئی بھی عورت اپنے ماہواری کے ایام میں مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی۔ تو ایک تو وہ آیت ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے، اس کے ساتھ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ میں حائضہ عورت اور جنبی کے لیے مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے ایام میں یا کوئی بھی شخص حالت جنابت میں مسجد میں جا کر سٹے کرے۔ البتہ جو چوتھی بات ہے جس کے بارے میں عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا وہ مرد، اور نہ ہی وہ عورت اپنے ایام میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ تو اس کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی، یعنی کوئی ایسی صحیح حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہو قرآن کی تلاوت کرنے سے مرد یا عورت کو، تو مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ تو اس لیے جب دلیل موجود نہیں ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، یعنی اس حالت میں تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے، تاہم بہتر ہے
افضل ہے، پسندیدہ یہی ہے یا مستحب یہی ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد تلاوت کرے، لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی تلاوت کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ مستحب غسل کون کون سے ہیں، یعنی کن کن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے کہ قبول اسلام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا تمہارے بھائی کا اسلام بہترین ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک پسندیدہ ہے، مستحب ہے کہ قبول اسلام کے وقت وہ شخص غسل کرے۔ دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن غسل کرنا، یہ بھی ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بارے میں مختلف قسم کی احادیث ہیں اور یہ ساری صحیح احادیث ہیں، حوالہ جات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے، یعنی آپ نے حکم دیا۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں ایک دن غسل کرے، یعنی جمعے کے دن غسل کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن اپنے گھروں سے اور دور دراز کے علاقوں سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے مسجد میں آتے تھے اور پسینے سے شرابور ہوتے تھے، ان سے یعنی کہ سمیل وغیرہ آ رہی ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس وقت اس بندے کو کہا کہ اگر تم اس دن غسل کر لو تو کیا ہی اچھی بات ہے، یعنی آپ نے کہا کہ یہ جو سمیل آ رہی ہے اور یہ بدبو آ رہی ہے پسینے کی اور یہ گرد و غبار ہے تو غسل کر لو تو کیا ہی اچھی بات ہے، لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ تو اس حدیث میں گویا کہ آپ نے فرض تو قرار نہیں دیا، البتہ آپ نے اس کو پسند کیا کہ غسل کر لو، اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو سنن ابو داود کی ہے اور سنن ترمذی کی ہے، سنن نسائی کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کرتا ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے اور یہ اچھی بات ہے، فبہا و نعمت، لیکن جو غسل کرتا ہے اس کا عمل زیادہ اچھا ہے، وہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ تو ان ساری احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو فہم ہے ان احادیث کا، وہ یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے۔ اسی طرح عیدین کا غسل ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے غسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چاہو تو ہر روز غسل کر لیا کرو۔ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، وہ غسل جو شرعی غسل ہے وہ بتائیں مجھے، یعنی کہ جو مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جمعہ کے دن یہ پسندیدہ غسل ہے، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، عید الفطر کے دن۔ تو 4 قسم کے غسل انہوں نے شمار کیے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر یوم عرفہ کا غسل، یہ بھی ایک پسندیدہ اور مستحب غسل ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ احرام باندھنے کے وقت غسل کیا جائے، یہ بھی پسندیدہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ نے احرام کے لیے کپڑے اتارے تو غسل کیا، غسل کر کے احرام پہنا۔ پھر مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا، یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حرم کی حدود میں داخل ہوتے تو تلبیہ کہنے سے رک جاتے، پھر ذی طوا مقام پر رات گزارتے، پھر وہیں صبح کی نماز ادا کرتے اور غسل کرتے۔ اور یہ بھی وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مستحب غسل میں
شامل ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، اور جو میت کو کندھا دے وہ وضو کرے۔ تو اس حدیث کی وضاحت نیچے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے ہو رہی ہے، جو السنن الکبریٰ للبیہقی کا میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کننا نغسل المیت، ہم یعنی صحابہ کرام میت کو غسل دیا کرتے تھے، فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، تو بعض غسل کر لیتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا اگر کوئی بندہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے مستحب غسل، مستحاضہ کے لیے غسل کرنا۔ مستحاضہ کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ایک ہے حیض، جو ایام ہیں ماہواری کے، ان کے بعد تو غسل کرنا فرض ہے، البتہ اس کے علاوہ اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، وہ ایک بیماری ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو ہوش میں آنے کے بعد اس کے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میرے لیے برتن میں پانی ڈالیے، تو ہم نے ایسا ہی کیا، تو آپ نے غسل کیا، تو 3 دفعہ ایسے ہی آپ نے کیا کہ آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، تو جب بھی آپ ہوش میں آتے آپ کیا کرتے؟ غسل فرماتے۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ غشی کے بعد یعنی بے ہوشی کے بعد غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ مختلف احادیث میں جو غسل کے حوالے سے مختلف چیزیں آتی ہیں، تو وہاں سے ہمارے سامنے یہ 8-9 قسم کا غسل ہے کہ جو مستحب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ جو غسل فرض ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو واجب ہے، یعنی اگر اس طرح غسل نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر اس طریقے پر غسل کوئی بندہ کر لیتا ہے تو غسل ہو جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسرا ہے غسل کا مکمل طریقہ، مستحب طریقہ، مسنون طریقہ، یعنی اس طریقے پر اگر کوئی غسل کرتا ہے تو وہ ایک مستحب ہے، پسندیدہ ہے، وہ کامل اور اکمل طریقہ ہے، البتہ وہ واجب نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دونوں کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو جو پہلا طریقہ ہے واجب طریقہ، اس میں 2 ہی کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیت کرنی ہے، اگر کوئی بندہ جنابت سے غسل کر رہا ہے تو وہ جنابت سے پاک ہونے کی نیت کرے گا، اور اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ حیض و نفاس سے پاکیزگی حاصل کر رہی ہے تو وہ اس کی نیت کرے گی۔ تو نیت کرنا پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے سارے جسم پر پانی بہائے، اچھی طرح اپنے جسم پر پانی بہائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، تو یہ گویا کہ غسل ہو گیا۔ نیت، اور نمبر 2 اپنے جسم پر اچھی طرح پانی ڈالنا، تو یہ کیا ہے؟ غسل کا پہلا طریقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ صرف اتنا کر لے اس کا غسل ہو جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو مکمل طریقہ ہے، یا یوں کہہ لیں جو مسنون طریقہ ہے، اس میں نمبر 1 نیت کرنی ہے، نمبر 2 اس میں بسم اللہ پڑھیں گے، اگر واش روم میں ہیں تو وہاں پہ آپ دل میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں ہی اس کا استحضار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں اور شرمگاہ کو صاف کریں، وہاں پر کوئی غلاظت وغیرہ اس کو صاف کریں، پھر اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھوئیں اور پھر نماز کی طرح مکمل وضو کریں، مکمل وضو غسل سے پہلے ہی، اور پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں اور بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح گیلا کریں،
پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہائیں، پہلے دائیں طرف بہائیں پھر بائیں طرف بہائیں۔ تو یہ ہے طریقہ جو مسنون طریقہ ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ تو نیت ہے، پھر اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے، مکمل وضو کرنا، پھر اپنے جسم پر ایک خاص طریقے سے پانی بہا لینا ہے۔ تو یہ طریقہ مختلف احادیث میں صحابیات نے یعنی ازواج مطہرات نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز جیسا مکمل وضو کرتے، پھر غسل کرتے اور اپنے بالوں کا انگلیوں سے خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کو ظن غالب ہو جاتا کہ آپ نے اپنی جلد کو، اپنے جسم کو تر کر دیا ہے، تو 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہاتے اور سارا جسم دھوتے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غسل جنابت فرماتے تو دودھ کے ڈول جتنا برتن منگواتے، آپ اسے اپنی ہتھیلی سے پکڑ لیتے اور اپنے سر کی دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر پر ڈالتے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، یعنی یہ بہتر عمل ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض غسل کرتا ہے، جیسے یہ طریقہ بتایا گیا ہے، تو فرض غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اگر کوئی بندہ فرض غسل کرے اور پھر اس کے بعد وہ وضو نہ کرے، نماز پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ دوران غسل ناقض وضو کا کوئی عمل نہ ہوا ہو، یعنی وضو توڑنے والا کوئی کام اس نے نہ کیا ہو، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو، تو وہ اسی غسل سے کیا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو دیگر غسل ہوتے ہیں، جیسے ویسے ہی کوئی بندہ گرمی سے بچنے کے لیے غسل کرتا ہے یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہے، تو وہاں پر غسل کے بعد وہ وضو کرے گا۔ تو غسل جنابت میں نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ آپ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو وہ غسل جنابت کے بعد آپ وضو نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کا مقصد بھی ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے وضو یعنی کہ حدث اصغر، تو حدث اصغر سے پاکیزگی حاصل کرنا، اور غسل کا مقصد بھی ہے پاکیزگی حاصل کرنا، اس کا ہے حدث اکبر۔ تو حدث اکبر اور حدث اکبر یہ 2 کیفیتیں ہیں، تو دونوں میں مقصد ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو گویا جب کوئی بندہ غسل کی نیت کر لیتا ہے تو اس میں وضو کی نیت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے، یعنی وہ دونوں کی نیت بھی کر سکتا ہے، چونکہ کام دونوں کا مقصد ایک ہی ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو لہٰذا اگر وہ اس کے بعد نہ بھی وضو کرے تو اس کی نماز اور دیگر اس کی عبادات وہ صحیح ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں غسل کے حوالے سے جو مختلف احادیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں، اگلے سیشن میں تیمم کے جو احکام و مسائل ہیں ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔